کھوکر صاحب، ایک پنجابی کی کسی نے وہ شاہ حسین کی نظم کا کیا تو اس نے اس کے ساتھ بیڑا گر کیا، لیکن اس کے اندر اس نے ترجمہ اس اپنے پیروڈی بناتے ہوئے اس نے لکھا ہوا ہے ساڈے جج نمانے کوک دے تے کر دے پے فریاد. پر دسو ایک نمانے ججاں دا کی ہوئے گا؟ دیکھیں ملک صاحب، ہونا کیا ہے، ہم ابھی تک جو گریوٹی آف کرائسس ہے اس کا ہم احساس کر ہی نہیں پا رہے. جو اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے اندر سیاستدان بھی شامل ہیں، جن کے اندر ججز بھی شامل ہیں، جنرلز بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اس وقت ملک رکا ہوا ہے. ہم امپلوژن کا شکار ہو رہے ہیں. انپریسیڈنٹڈ واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں اس ملک میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ٹیریٹری میں چلے گئے. ٹریڈیشنل آپ کی پولیٹیکل وزڈم آپ کی یہ کہتی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے مخالف ہو، آپ کے پاس اپنا انتخابی نشان نہ ہو، آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہ ہو، آپ جلسے جلوس نہ کر سکیں، تو آپ الیکشن زیادہ سے زیادہ 20-25 سیٹیں، سارے لوگ یہی توقع کر رہے تھے. لیکن 8 تاریخ کو جو ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ ہوا. ہم خود یہ سوچتے تھے کہ ان کی سپورٹ ہے جی، لیکن تنظیم بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے، تو لوگ کس کو ووٹ کس ڈالیں کو گے؟ ووٹ ڈالیں گے؟ 8 تاریخ کو جو ہوا انپریسیڈنٹڈ ہوا. پھر اس کے بعد جو 9 تاریخ کو ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوا کہ ہم نے ایسا نہیں کبھی دیکھا تھا. ہم نے پری پول ریگنگ ہم نے دیکھی تھی، ہم نے اتحاد بنتے دیکھے تھے، ہم نے جنوبی پنجاب محاذ ایک بنتے دیکھا تھا. 10-15 سیٹیں بھی آگے پیچھے ہوتی 10-15 تھیں، سیٹیں بھی ہم نے آگے لیکن پیچھے اتنا لمبا کاپا نہیں تو ہوتا کبھی. یہ تو 9 تاریخ کو جو ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوا. اور پھر یہ جو جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے، یہ 6 جج صاحبان کا ایک پوری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ سمجھیں 90% ججز اپنے چیف جسٹس کو چھوڑ کے سارے اکٹھے ہو گئے. ٹرو، 8 میں سے 6 نے تو خط 8 میں سے 6 نے تو خط لکھ دیا. تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. اچھا، اب اس انپریسیڈنٹڈ واقعے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کمیشن کی جانب بھیجا گیا. تصدق حسین جیلانی صاحب، بڑا احترام ہے ان کے لیے، انہوں نے جو خط لکھا، انہوں نے کمیشن کا سربراہ بننے سے جو انکار کیا، وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. لیکن پہلے اقرار کرنے کے بعد جی ہاں. وہ پبلک پریشر کو فیس نہیں کر سکے. تو بعد میں آپ جو مرضی جی، ایکسپلینیشن دیں، لیکن وہ 24 گھنٹے لگے انہیں پیچھے ہٹ گئے. وہ وکلاء نے ایک خط تیار کیا. اس خط کے اندر انہوں نے ان 6 جج صاحبان کے خط کا تذکرہ کیا اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو سنے، بجائے اس کے کہ یہ معاملہ دیکھیں، کمشن سپریم کی کورٹ جانب کے بھیجا جج جائے. صاحب جو تھے، قاضی جی صاحب، وہ خود دباؤ میں تھے، وہ ذاتے ہی دیتے رہے پوری کورٹ پروسیڈنگ کے اندر. جی. تو میں وہ ملک صاحب کہنا چاہ رہا تھا کہ تصدق جیلانی صاحب کے جو صاحبزادے تھے، انہوں نے اس خط کے اوپر دستخط کیے اس کمیشن کی، یہ ان کے خط آنے سے پہلے. تو پاکستان چلا گیا انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ٹیریٹری میں، اور ہماری معیشت کا برا حال ہے. اس وقت لوگ ملک میں، ملک صاحب یقین مانیے کہ اس رمضان کے اندر دل دکھا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کی سفید پوشی کے پردے چاک ہوتے ہوئے دیکھیں. یہ صحیح ہے بات ہے. گیس بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے، اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھا پا رہے، ان کی فیسیں نہیں دے پا رہے، اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے. آدھے سے زیادہ جو پاکستان کی آبادی ہے وہ اپنی آمدن کے اندر اب زندگی 30 دن روٹی نہیں. بچوں کو نہیں کھلا سکتے. ملک صاحب، ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی آج سے چند مہینے پہلے کہ 40% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے. یس. 3 دن پہلے ان کی نئی رپورٹ آئی، یا 4 دن پہلے، کہ اس سال میں 1 کروڑ پاکستانی مزید سطح غربت سے نیچے چلا جائے گا. شہریار بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کسی انجینئر صاحب کا حوالہ دے رہے تھے اپنی گفتگو میں، پچھلا جو سال گزرا پاکستان سے تاریخی مائگریشن ہوئی، لوگ یہ ملک چھوڑ کر نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کو امید ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں جہاں پہ آپ کا پولیٹیکل کرائسس بھی عروج پہ ہو، آپ کی جوڈیشری کے اندر ایک کرائسس کھڑا ہو گیا، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے، یہ ایک نیا کرائسس ہے. یہ ایک نیا کرائسس ہے. تو یہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، پھر جو ہمارے سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، یہ گارڈین کی خبر جو ہے یہ کسی بھونچال سے کم نہیں ہے. پھر جو تحریک طالبان پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، ہمیں رسپانس کا نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کیا کرنی ہے. ماضی کی سنبھلنے غلطی کا موقع بھی نہیں مل رہا. تو یہ جو سارے بحران اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی، ایک دانشمندانہ اپروچ اپنانی پڑے گیدرنگ گی. سٹارمز ہے نا، یہ گیدرنگ سٹارمز ہیں، ایک نہیں ہے، سٹارمز ہیں ایک نہیں ہے، گیدرنگ سٹارمز ہیں. اور انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں سے کوئی اپنی انا، اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب اپنی جو عقل نہ کی تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے.